کر نہ پائے جو اجر رسالت ادا، اس مسلمان کو میں نہیں مانتا۔ یہ اجر رسالت مل رہا ہے، کوئی نہ کوئی چیز تو تھی نا مائنڈ میں کہ آقا علیہ السلام کو وصیت لکھوانے سے روکا گیا، اس لیے روکا گیا۔ اس کی وجہ بھی میں آگے بتاؤں گا آپ کو۔ میں 60-70 کے قریب احادیث کیٹیگوریکلی پڑھ کے آپ کو سناؤں گا کہ جس میں آقا علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے نام لے کے خلیفہ بنا کے گئے، جانشین بنا کے گئے، وصی بنا کے گئے، اور اہل سنت کی کتب سے دکھاؤں گا آپ کو۔ یہ سارا کچھ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا، یہ آخری خطبہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ کس طرح حضور نے فرمایا دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، سارا کچھ جانتے تھے۔ کس طرح مولا کائنات علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اور کہا من کنت مولا فاز علی المولا، یہ بھی جانتے تھے۔ کس طرح آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا، تبوک پہ جاتے وقت اپنا وصی بنایا، اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، سارا کچھ جانتے تھے۔ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کوئی نہ کوئی تو چیز ان کے مائنڈ میں تھی نا، جس کی وجہ سے تاجدار کائنات کو وصیت لکھوانے سے روک رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میری اہل بیت کا خیال رکھنا۔ کیا خیال رکھا ہے اہل بیت اطہار کا؟ نہ آقا علیہ السلام کو آخری وصیت لکھوائی گئی، یہ حدیث کرتاس پہ 2.5 گھنٹے کا میرا الگ سے کتاب ہے۔ نہ آقا علیہ السلام کو آخری وصیت لکھوانے دی گئی، نہ آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کو آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کو سقیفہ بنی سعدہ میں شامل کیا، نہ مشورے میں شامل کیا، نہ ان کے در پہ گئے، نہ ان کی دہلیز پہ گئے، نہ ان کا دامن پکڑا، نہ ان کا دامن تھاما، نہ ان کی طرف رجوع کیا، نہ ان کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیا۔ یہ اجر رسالت مل رہا ہے۔ اور جو کہتے تھے قرآن کافی ہے، تو پھر کیوں قرآن کافی نہ رہا؟ پھر کیوں دور صدیقی ہو، فاروقی ہو، عثمانی ہو، کیوں جب بھی پھنسا کرتے تھے علی علیہ السلام کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، ہر مسئلہ میں علی کی طرف آیا کرتے تھے؟ اس وقت قرآن کیوں کافی نہ رہا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اجر رسالت ہے؟ یہ امت نے آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں میرے بزرگوں، میرے بیٹوں، میرے باجیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اللہ کی عزت کی قسم، آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار سے بڑھ کر مظلوم کائنات میں کوئی نہیں۔ حضور کے اہل بیت اطہار پر ظلم ڈھائے گئے، آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم ہوئے، ستم ہوئے، چن چن کر میرے مصطفیٰ کی اہل بیت اطہار کو شہید کیا گیا۔ میرے آقا فرما کے گئے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ لوگوں میری اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف کرنا، لوگوں میری اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف کرنا، لوگوں میری اہل بیت کے بارے میں اللہ کا حیا کرنا۔ میرے آقا فرما کے گئے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا دامن تھام لینا، ان کا دامن پکڑ لینا۔ کیا جو رسالت دیا ہے امت نے؟ آقا علیہ السلام کے جانے کے فوراً بعد حضور کے اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، قاضی عیاض، اہل سنت کی ہر کتاب میں درجہ پڑے جا کے آقا علیہ السلام کے اہل بیت سے منہ موڑ لیا، آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کو ستایا گیا۔ ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھو، میری طبیعت میں ڈنڈی نہیں کہتا ہوں، وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بنا خوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ سکا کر، مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بینو حق اندیش خشاب کے تودے کو کہے کوہ دماوند۔ پڑھے جا کے ذرا آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار، وہ گھر جہاں علی المرتضیٰ رہتے تھے، وہ گھر جہاں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رہتی تھی، وہ گھر جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا سلام آتا تھا، فرشتوں کا سلام آتا تھا، ان گھر والوں کو پریشان کیا گیا۔ اور پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
دو ہی کائنات میں بیٹیاں گزری ہیں، دو بیٹیاں جو باپ کے لیے فخر کا باعث بنی ہیں، جو باپ کے لیے عزت کا باعث بنی ہیں، اور ایسے ماحول میں جس ماحول میں بیٹی کی کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی، وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی آپ کے سامنے ہے جہاں بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہاں وہ باپ کے لیے عزت فخر کا باعث بنی ہیں دو بیٹیاں۔ ایک خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہے فاطمہ الزہرا، اور ایک فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے سیدہ زینب بنت زہرا۔ تاجدار کائنات کی بیٹی فاطمہ الزہرا، علی المرتضیٰ کی بیٹی سیدہ زینب۔ دیکھو امت کیسا جنرل رسالت دے رہی ہے۔ دونوں صاحبزادیاں، دونوں اعلیٰ عرفہ ذوات مقدسہ، ایک مدینہ کے دربار میں کھڑی ہے، ایک شام کے دربار میں کھڑی ہے، مسلمانوں سے اپنا حق مانگ رہی ہے۔ وہ مدینہ کے دربار میں کہہ رہی ہے لوگوں میں تمہارے نبی کی بیٹی، وہ دمشق کے بازار میں کہہ رہی ہے، شام کے بازار میں کہہ رہی ہے لوگوں میں تمہارے نبی کی بیٹی۔ یہ پڑھنا تو بات کی بات ہے، حوالے تو بات کی بات ہے، ریفرنس تو بات کی بات ہے، متون تو بات کی بات ہے، واقعات تو بات کی بات ہے۔ پاک بی بی فاطمہ الزہرا کا دربار میں جانا ہی یہی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بھائی حق نہیں بنتا تھا، ہم مانتے ہیں آپ کی بات، حق نہیں بنتا تھا۔ آج گئی تھی وہ ہستی، آئی تھی جب تاجدار کائنات کو ملنے کے لیے پاک بی بی آتی تو حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام آگے بڑھ کے اپنی بیٹی کا ہاتھ چومتے، سینے سے لگاتے، اپنی نشست پہ بٹھایا کرتے تھے۔ وہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، جن جیسا کائنات میں کوئی نہیں، جن کی عظمت، جن کی رفعت، جن کی فضیلت، جو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں، وہ دربار میں کھڑی ہیں اپنا حق مانگنے کے لیے۔ یہ ہے اپنی رسالت۔ وہ پریشان آقا علیہ السلام کے جانے کے بعد پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بڑی دکھی ہو کے گئی ہے، بڑی پریشان ہو کے گئی ہے، بڑی اذیت میں گئی ہے، بڑی پریشانی میں گئی ہے، بڑی تکلیف میں گئی ہے۔ اسی لیے رات کو ان کا جنازہ پڑھایا گیا۔ ایک روایت میں 7 لوگ تھے، ایک روایت میں 4 لوگ تھے فاطمہ الزہرا کے نماز جنازہ میں۔ دلوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ نکال کے ذرا فیصلہ تو کرو۔ سب سے مظلوم آپ کو حضور کی اہل بیت اطہار نظر آئے، چن چن کر میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کو حضور کی امت نے شہید کیا۔ پاک بی بی فاطمہ الزہرا روتے ہوئے چلی گئی، پاک بی بی فاطمہ الزہرا مصیبت میں چلی گئی، پریشانی میں چلی گئی، اذیت میں چلی گئی۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کو مسجد میں حالت سجدہ میں شہید کر دیا امت نے۔ یہ اجر رسالت دیا ہے امت نے۔ یہ حضور فرما رہے تھے کہ میری اہل بیت کا خیال رکھنا، یہ خیال رکھا ہے امت نے۔ امام حسن کو زہر دے کے شہید کیا گیا، یہ خیال رکھا ہے امت نے۔ امام حسین کو 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کیا گیا، ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا، ان کی عورتوں کو، مصطفیٰ کی شہزادیوں کو قیدی بنا کے دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ یہ اجر رسالت دیا امت نے۔ امام زین العابدین کو شہید کیا گیا، امام باقر کو شہید کیا گیا، امام جعفر صادق کو شہید کیا گیا، امام موسیٰ کاظم کو شہید کیا گیا، امام علی رضا کو، امام محمد تقی کو، علی نقی کو، حسن عسکری کو چن چن کر میری مصطفیٰ کی اہل بیت کو شہید کیا گیا۔ وہ چاہتے تھے ان کا نام مٹ جائے، وہ چاہتے تھے اہل بیت اطہار ختم ہو جائے۔ یہ اجر رسالت ہے۔ یہ حضور آخری پیغام دے کے گئے تھے، یہ واسطے دے کے گئے تھے، یہ میسج دے کے گئے تھے اپنے امتیوں کو، اپنی امت کو یہ پیغام دے کے گئے تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، یہ سینکڑوں حدیث میرے سامنے پڑی ہے، جو میں پڑھتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں، جو میں جانتا ہوں، جو میں سنتا ہوں، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، آپ کو دکھا نہیں سکتا، آپ کو سنا نہیں سکتا۔ اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حضور کی اہل بیت بڑی مظلوم ہے،
جس کا بس چلا ہے کمی کسی نے نہیں کی، جو کوئی کر سکتا تھا اس نے کیا ہے۔ اہل بیت اطہار پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، ان کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، کسی کو زہر دے کے کسی کو ستایا گیا، اور ناموس کا خیال نہیں رکھا، ان کی عظمت کا، ان کے گھرانے کا، ان کی شہزادیوں کا، ان کی بیٹیوں کا خیال رکھا گیا۔ میں پوچھتا ہوں، اس لیے حضور کہہ کے گئے تھے میری اہل بیت کا خیال رکھنا، آج کہتے ہو جو ذکر اہل بیت کرے کہتے ہو شیعہ ہو گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، میرے بزرگوں، جوانوں، بیٹوں، بیٹیوں، بہنوں، باجیوں، میں اہل سنت کی کتب دے رہا ہوں، میں سنیت بتا رہا ہوں، جب تک میری سانس میں سانس ہے میں سنیت ہی بتاؤں گا، کہ بتاؤں گا کھول کھول کے جس کو چھپایا گیا ہے، جس کو چھپا کر دنیا کے سامنے کوئی جان نہ دے، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ ہمارے اہل سنت کے امام کیا کہہ گئے اہل بیت اطہار کے بارے میں، جس کو چھپایا گیا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، بغیر کسی ڈر کے، کسی پرواہ کے، بغیر کسی فتوا کے۔ کوئی سامنے آ کے بات تو کرے، میں اہل سنت کی کتب کھول کھول کے دکھاؤں گا۔ کر نہ پائے جو اجر رسالت ادا، اس مسلمان کو میں نہیں مانتا۔